مسلسل کئی جمعہ المبارک کے خطبات میں ہمارا ایک سبق اللہ کے فضل سے جاری ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ کلمہ کے 7 فرائض میں نے عرض کیے تھے۔ زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، زندگی میں بار بار کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 3، صحیح لفظوں کے ساتھ کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ اور نمبر 4، مد کے ساتھ کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نمبر 5، جہاں کوئی کہے وہاں کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ اور نمبر 6، جہاں کوئی کفر اور شرک بولے وہاں کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ اور نمبر 7، کلمے کا معنی، مطلب اور مفہوم اپنی زبان کے اندر سمجھ کر اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ باقی 6 فرائض تو مسلمانوں نے پورے کیے۔ زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا، بار بار کلمہ پڑھا، صحیح لفظوں کے ساتھ کلمہ پڑھا، مد کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ جہاں کسی نے کہا وہاں کلمہ پڑھا، جہاں کسی نے کفر و شرک بولا وہاں کلمہ پڑھا۔ لیکن جو کلمے کا 7واں فرض ہے، اس کا معنی سمجھنا، مطلب سمجھنا، مفہوم سمجھنا اور پھر اس پر یقین رکھنا، بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں۔ میں نے اسی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، الہ کے 15 معنی بیان کیے تھے۔ سورۃ النمل اور 20ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ الہ کا ایک معنی آسمان و زمین پیدا کرنے والا، الہ کا دوسرا معنی برائے رحمت نازل کرنے والا، الہ کا تیسرا معنی رونق والے باغات بنانے والا، الہ کا چوتھا معنی زمین کو پرسکون بنانے والا، الہ کا 5واں معنی زمین کے اندر نہریں چلانے والا، الہ کا اور معنی زمین کے اوپر وزنی پہاڑ رکھنے والا، الہ کا اور معنی 2 سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا، الہ کا اور معنی مجبور بندے کی دعا کو قبول کرنے والا، الہ کا اور معنی مشکلات دور کرنے والا، الہ کا معنی تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بنانے والا، الہ کا اور معنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا، الہ کا اور معنی رحمت والی بارش بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا، الہ کا اور معنی تمہیں اور ساری مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا،
الہ کا اور معنی قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا، اور الہ کا معنی آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا۔ یہ سورۃ النمل ہے، 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ الہ کے 15 معنی رب العالمین کے قرآن سے ثابت ہو گئے۔ اب توحید پر 15 دلائل دینے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب چیلنج دو مخالفین کو۔ اب وہ چیلنج سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یہ سورۃ النمل کا خلاصہ اور میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین کی نازل کتاب، یہ میں نے سورۃ الانبیاء کھولی ہوئی ہے، یہاں اللہ سیا ہے آیت کا نمبر 24، ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، لوگوں نے اللہ کے بغیر کئی مشکل کشا جو بندہ اللہ کے ساتھ باب
شرک کرنے والے کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوگی، کیا دلیلیں ہوں گی؟ افسر کو ملنا ہو، چپراسی کو ملنا چاہیے، یہ کوئی قرآن ہے؟ جج کے سامنے پیش ہونا ہو، وکیل ضروری ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ کنویں سے پانی نکالنا ہو، رسی اور ڈول چاہیے، یہ کوئی قرآن ہے؟ چھت پر چڑھنا ہو، سیڑھی چاہیے، یہ کوئی قرآن ہے؟ شرک کرنے والے کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، دوستوں کو مثال سنایا کرتا ہوں، حوالہ بھی دکھایا کرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے، جج کو کیا پتا بندے نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی، جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، قصور کیا ہے کہ نہیں کیا، گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے وکیل کو فیس دیتے ہیں، وہ فائل تیار کرتا ہے، جج کے سامنے ہماری طرف سے پیش ہوتا ہے۔ دفتر کے دروازے پر ہم پہنچے، اب افسر کو کیا پتا دفتر کے دروازے پر کون کھڑا ہے؟ پہلے چپراسی کو ملتے ہیں، تو یا کر پیغام دے، میرا وزٹنگ کارڈ پیش کر، تعارف کرا، انٹرکام پر بتا کب ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه، میں اللہ کریم انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہوں، میں انسان کے دل کے خیال سے بھی واقف ہوں، انسان کے دل میں جتنے بھی ارادے پیدا ہو رہے ہیں، میں اللہ کریم انسان کے دل کے ہر ارادے کو بھی جانتا ہوں، اور جو رب کائنات انسان کے دل کی نیت، انسان کے دل کا ارادہ، انسان کے دل کی سوچ، انسان کے دل کے خیالات بھی جانتا ہو، وہاں وکیل والی چپراسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنویں پر ہم پہنچے، پانی نہیں نکال سکتے کیونکہ رسی اور ڈول نہیں ہے۔ رسی اور ڈول اس لیے ضروری ہے، پانی دور ہے، رسی تلاش کریں گے، ڈول باندھیں گے، کنویں میں لٹکائیں گے، پانی نکلے گا۔ چھت پر چڑھنا ہے، اس لیے سیڑھی ضروری ہے، چھت دور ہے۔ فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ کریم ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو رب العالمین انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہو، وہاں رسی والی، ڈول والی، کنویں والی، چھت والی، سیڑھی والی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہوگی۔ ہم نے تو توحید پر 15 دلیلیں دے دی ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کیجیے، اگر تم شرک کرنے میں سچے ہو تو شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا شرک پر دلیل پیش کریں گے؟ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے والے، آپ کو شاعر کہنے والے، آپ کو مجنون کے نام سے یاد کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے، یہ کیا شرک پر دلیلیں پیش کریں گے؟ آپ دوسرا اعلان بھی ساتھ فرما دیں، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب
اللہ ہے۔ رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے شیخ المشائخ، جہاں بھی اللہ مسئلہ الہ بیان کرے قرآن میں، اللہ کریم اپنی الوہیت منوانے کے لیے دو دلیلیں ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ کیوں الہ ہے؟ سوال کیا عرض کیا؟ اللہ کیوں الہ ہے؟ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کیوں؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ نے دو دلیلیں بیان کی ہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، کیوں؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، تو الہ بھی صرف اللہ ہے، بھی اللہ ہے۔ 15 دلیلوں کا خلاصہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، اور اگلی آیت نمبر 65 میں فرمایا سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ اب میں آپ کو حدیث میں سے مثال سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سامنے مسئلہ بیان فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء ولو منهن يكن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عورتوں، بیویوں، اللہ کریم کے راستے میں خوب صدقہ خیرات دیا کرو۔ تمہیں اپنا زیور توڑ کر، اپنا زیور بیچ کر اگر صدقہ کرنا پڑے اللہ کے نام پر، صدقہ ضرور کرنا ہے۔ سارا زیور دینا پڑ جائے، صدقہ ضرور اللہ کے نام پر دیا کرو۔ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ حضرت زینب کی خامد کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، وضو کا سامان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس رہا کرتے تھے۔ وضو کی ضرورت ہوتی، مسواک پیش کرتے، پانی پیش کرتے، مصلی پیش کرتے، جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھالتے، حضور جوتی پہننے لگتے، حضرت ابن مسعود جوتی آگے رکھتے، آپ جوتی اتارتے، ابن مسعود جوتی سنبھال لیتے۔ حضرت زینب کی گھر والی ہے، یہ مسئلہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا ہے، اور تو اللہ کے نام پر صدقہ بہت زیادہ دیا کرو۔ میں مالدار ہوں، دولت مند ہوں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو میری کی طرف سے مال ملتا ہے، باپ کی وراثت مل گئی، میں مالدار ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، میں آپ کو صدقہ دینا چاہتی ہوں اللہ کے نام پر، لیکن یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ بیوی دولت مند ہو، خامد غریب ہو، تو دولت مند بیوی غریب خامد
پوچھائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کر فرمائیں میں غریب ہوں، بیوی مالدار ہے، مجھے میری گھر والی صدقہ دینا چاہتی ہے۔ حضرت میں غریب ہوں، مجھے اپنی دولت مند بیوی صدقہ دے سکتی ہے؟ ذرا حضور سے جا کر پوچھاؤ، میں آپ کو صدقہ دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو خود چلی جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھا۔ یہ پہلا مسئلہ تو نے خود سنا ہے، اور تو اللہ کے نام پر صدقہ دیا کرو، اب اگلی بات یہ بھی خود جا کر پوچھ لے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں جاتی ہوں، مسئلہ پوچھا نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں حجرے کے باہر جب پہنچی تو دروازے کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، انصار مدینہ کی عورت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بی بی تم حضور کے دروازے پر کیسے بیٹھی ہو؟ انصاریہ بی بی نے جواب دیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ بیوی دولت مند ہو، خامد غریب ہو تو مالدار بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت زینب نے کہا یہی مسئلہ تو میں بھی پوچھنے آئی ہوں۔ اب مسئلہ پوچھنے والی عورتیں دو ہو گئی، ایک انصاریوں کی عورت اور ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گھر والی۔ حضرت زینب کہتی ہے میں بھی دروازے پر باہر بیٹھ گئی، اب دو عورتیں بیٹھی ہیں دروازے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرما تھے۔ یہ بات میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کر رہا ہوں۔ آپ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ، وفات کے بعد کی بات نہیں کر رہا، زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں عورتیں باہر، اب دونوں کو جرأت نہیں ہو رہی کہ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرت بالرعب مسیرۃ الشہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میں آمنہ کے لال کا روب ایک مہینے کے فاصلے پر بھی ڈال دیا ہے۔ کوئی بندہ ایک مہینے کے سفر پر مجھ سے دور ہو، میرا اس پر بھی روب ہوگا، اللہ نے روب ڈال دیا۔ اب اندر جا کر مسئلہ کون پوچھے؟ دونوں باہر بیٹھی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے ساتھ اندر گئے ہوئے تھے حضور کے پاس، وہ باہر نکلے، دونوں بیویوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا مہربانی کر ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ دے۔ کون سا مسئلہ؟ دولت مند بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ مہربانی کر تو اندر چلا جا، حضور سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، عرض کرنے لگی حضرت آپ کے دروازے پر دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ غریب خامد کو دولت مند بیوی صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ ذرا یہ مسئلہ بتائیے۔
حضرت بلال پہلے یہ بتا میرے دروازے پر بیٹھی ہوئی مسئلہ پوچھنے والی دونوں عورتیں کون ہیں؟ مانوہما، بڑے افسان لفظ حدیث پاک ہے، مانوہما وہ دونوں بیویاں کون ہیں جو مسئلہ پوچھنے کے لیے دروازے کے باہر بیٹھی ہیں؟ زندہ پیغمبر نہیں سمجھ مسئلہ سن رہے ہیں؟ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں۔ ساری کائنات میں انسانوں کا علم تراب کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے انسانوں میں علماء کا علم بھی ہو، صلحاء کا علم بھی ہو، انبیاء کا علم بھی ہو، اصفیاء کا علم بھی ہو، علماء کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کا علم، سارے شہداء کا علم، سارے صدیقین کا علم نہیں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے انبیاء علیہ السلام کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ سارے پیغمبروں کا علم بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ الزام لگاتے ہیں جھوٹا پر کہ تم پیغمبر کو بے علم سمجھتے ہو، جو نبی کو بے علم سمجھے وہ مسلمان ہی ہو، تو اللہ کے پیغمبر کو کم علم سمجھے وہ تو مسلمان ہی ہو۔ آپ سے بڑا عالم نہ اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علم والا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب تھا، اللہ کریم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حضور کو عطا کیا، لیکن جو علم حضور کی شان کے مطابق نہیں تھا اللہ نے وہ علم نہیں دیا۔ قرآن کی آیت ہے، سورت کا نام سورت یاسین، یہ میرے سامنے 23واں پارہ رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما مرزا غالب نے کہا اپنے محبوب کو تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000، ایک سال دیا جہاں ہوئے 50,000 تے 2000 سال جینا ہے۔ میں کیلکولیٹر میں حساب کرنے لگا، کیلکولیٹر جواب دے دیا، خیالی کرنا، خیالی بلاؤ۔ قرآن پاک کے الفاظ، سورت کا نام سورت الشعراء، یہ 19واں پارہ، قرآن پاک کا انداز، اور رب العالمین نے فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون۔ آیت نمبر 234، 235، 236 آیات سورۃ الشعراء۔
ترجمہ پڑا، شہروں کے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہ ہوا کرتے ہیں. یہ قرآن ہے. الم تر انہم فی کل واد، شہر ہر پاسے منہ بڑے ہر خیالی وادی میں گھومتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، شاید کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. خیالی بلاؤ. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا. شعر و شاعری کا علم میرے محبوب کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے. جادو کا علم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آنے دیا. جو کاہن لوگ ہیں، جادوگر، اور رب العالمین نے فرمایا میرے سامنے سورۃ الشعراء، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. یہ والا سامنے سورۃ الشعراء آیت نمبر 210 211. رب العالمین نے فرمایا ننبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. آیت نمبر 221. جادوگر لوگ، کاہن لوگ، ان پر شیاطین اترا کرتے ہیں، اور شیاطین اترتے ہر بڑے جھوٹے انسان پر جو بڑا بد کردار ہو. کاہن کو ایسے ہوتا ہے، جادو کرنے والا ناپاک جسم کے ساتھ گندی کلامیں لکھتا ہے، اور میرا محبوب آپ جیسے کردار والا کو میں اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بناؤں گا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی و رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی و رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول، جس کا ہر طے پر ہے حکم آسمانی و رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی و رسول. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. اب ایک جملہ یاد رکھیں دوست، جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تھا، وہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا کیا. شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، یہ نبی کی شان کے لائق نہیں. جادو کا گندا علم اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا، یہ نبی پاک کی شان کے لائق نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم جو علم آپ کی شان کے مطابق تھا، آپ کے مقام کے لائق تھا، اللہ نے سب سے زیادہ عطا کیا. ساری کائنات میں سب سے بڑا عالم ہونے کے باوجود عالم الغیب صرف اللہ ہے. اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے. سورۃ الانعام، سورۃ الانعام، یہ میں نے سورۃ الانعام کھولی ہوئی ہے، 7واں پارہ. فرمایا انہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. آیت نمبر 59. یہ بات ہے 7واں پارہ سورۃ الانعام. غیب کا خزانہ تو درکنار، غیب کے خزانے پر وہ کمرہ ہے، وہ بات کی بات ہے. اب قبر کے اندر جو خزانہ ہے، خزانہ تو دور کی بات ہے. غیب کی کوٹھی کو جو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا.
ایک جملہ یاد آیا، دھیان سے سننے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، پیغمبر عالم الوحی ہے۔ پیغمبر وحی کا علم جانتا ہے، اللہ غیب کا علم جانتا ہے۔ پھر یاد کرے سارے دوست، اللہ کا نام کون اونچا لے گا؟ غیب کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ نہیں، محبت سے آپ کی آواز مسجد کے ہاتھ سے باہر جانی چاہیے۔ غیب کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اور وہی کا علم رکھنے والا پیغمبر ہے۔ بس ایک جملہ زندگی بھر کام آئے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے، پیغمبر عالم الوحی ہے۔ اللہ وحی کرے، پیغمبر جانتا ہے۔ اللہ وحی نہ کرے، کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے سبق روک دیا، مثال سنیں۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ روشن گوہر پیر خردمند، سے مصرش بوئے پیران شمیدی، چرادر چاہے کنار نشندی، بگفتہ عالمہ پر کے نیانس، دمِ پیداوتی گردم نیانس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، 4 میل کا فاصلہ تھا، آپ کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جاتا رکھ دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ پھر عجیب بات، قافلے والے آئے، ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام ڈول کو چمٹ گئے۔ قافلے والوں نے کھینچا، چھپا لیا، مصر کی منڈی میں جا کر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ شہزادے بن کر وزیر خزانہ کے محل میں جا پہنچے، اللہ نے نہیں بتایا۔ 7 سال بے قصور جیل میں گزارنے پڑے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کو نہیں بتایا۔ 7 سال کے امتحان کے بعد اللہ نے مصر کے ملک میں بہت اعلیٰ منصب اور مقام اور عہدہ یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ علاقے میں کہاں پڑ گیا، بھائی اللہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بوریاں گندم کی بھر کر دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھیجی ہوئی گندم، بھیجا ہوا غلہ ابا جان یعقوب علیہ السلام گھر میں کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ اور جب اللہ بتانے پہ آیا، 40 سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیص دے دی، فرمانے لگے گھر میں جا کر ابا جان کی آنکھوں پہ مال دینا۔ جب بھائی قمیص لے کر مصر سے روانہ ہونے لگے، قرآن پاک کے فصلت الريح قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ یہ ہمارا سامنے ہے 13واں پارہ سورۃ یوسف، آیت نمبر 94۔ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیا، فرمانے لگے میری بات کا مذاق نہ بنانا، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کی لمبی مدت کے بعد آج اپنے پچھڑے ہوئے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جھگڑا ختم، اللہ عالم غیب ہے، پیغمبر عالم وحی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ روشن گوہر پیر خردمند، سے مصرش بوئے پیران شمیدی، چراغ چاہے کنار نشندی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بات سمجھ نہیں آئی، بیٹا
محسوس کر لی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا بگفت حوالے ماں پر کے یانس تمہیں پیدا و دیگر دون یانس. فرمان لگی ہم انبیاء کرام کی مثال بجلی والی ہے. آسمان پر بجلی چمکے ساری زمین روشن ہو جاتی ہے. اگر بجلی نہ چمکے اندھیرا ہوتا ہے. واہی والی بجلی نہ چمکے کنویں میں بیٹا موجود ہو پتہ نہیں چلا کرتا. اور واہی والی بجلی چمک جائے اللہ کی طرف سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے کبھی اس کی خوشبو بھی اللہ پہنچا دیتا ہے. کیا مسئلہ سمجھ رہے ہیں دوستوں کو؟ پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں. غیب کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. پیغمبر کے پاس وہی والا علم ہوتا ہے. سبب بنائیے غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما دو عورتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں. سبق مسئلہ پوچھنے آئی ہے کہ غریب خامد کو مالدار بیوی صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں. ایک انصاری کا بیوی ہے, دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت بلال باہر نکلے, دونوں عورتوں نے کہا ہمیں مسئلہ پوچھ دے. حضرت بلال اندر پہنچے. حضرت دو بیویاں بیٹھی ہیں مسئلہ پوچھ رہی ہیں. کون سا مسئلہ؟ جی غریب خامد کو دولت مند بیوی صدقہ دے سکتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال پہلے یہ بتا میرے دروازے پر بیٹھنے والی دونوں بیویاں کون ہیں؟ میں عالم وہی ہوتا ہے, عالم غیب سے اللہ ہے. حضرت ایک انصاری عورت ہے اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا, ایک انصاری عورت ہے دوسری زینب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیان. حدیث پاک کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا ای الزیان زینب نام والی تو مدینہ شریف میں بہت ساری عورتیں ہیں, یہ کون سی حضرت زینب ہے؟ حدیث کے لفظ ہے زینب نام والی بہت ساری عورتیں رہتی ہیں مدینہ طیبہ میں, یہ کون سی حضرت زینب آئی ہوئی ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے. پنجاب والے تو بادشاہ کام کرتا بیٹھے کہتے کام ہاں دیکھا نا کام کرتا بیٹھے میرے گھر مہمان ہوتے کام عالم الغیب پہ. اب نہ ہوئی جھوٹیاں گلا جھوٹے قصے جھوٹیاں کہانیاں. حضرت سے بلی رکھی ہوئی, جتنے مہمان آئے نا بلی پہلے میں وہ کر کے نہ چھوڑے. مہمان آ گئے 8 بلی میوں کی کہائی 7 دفعہ. مریدہ پوچھا حضرت بلی کا غنیم مغالطے کا شکار نہیں تھی, آج کی بھی مغالطہ بلی کو لگی ہے. مہمان 8 میوں 7 دفعہ دی ہے کہ پکا کرو 8واں بھاپی جھوٹے جھوٹیاں ہائے بلی عالم الغیب پڑھ گئی انتے کبھی عالم الغیب توتا قسمت بیٹھا رکھے ہے. فٹبال سے توتا رکھ کے بیٹھے نہیں ہوگی اگر کوئی قسمت سے تھی انسان کی قسمت توتا بیٹھا رکھے توتا عالم الغیب پرچیاں چاہتا. ہاں یہ توتے پھرانی پرچی چاہ رہی تھی تیری 2 سال لگی سے ملے سے خوش تھی ہے. ہائے اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی بھی غیر نہیں سکتا. حضرت بلال رضی اللہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. اچھا یہ وہ زینب ہے؟ جی حضرت. آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کو جا کر مسئلہ بتا دو. خان غریب ہے، بیوی مالدار ہے، بیوی صدقہ دینا چاہتی ہے. غریب خامد کو صدقہ دینے والی بیوی کو اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا. میں نے سبق روک دیا، ایک حدیث اور سناتا ہوں. مدینہ طیبہ میں مسلمان صحابیان جمع ہوئی ایک مکان میں، آپس میں کہنے لگی مسلمان عورتیں ہمارے مرد حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے مسجد نبوی میں. ایک نماز پڑھو 1000 نماز کا ثواب. دوسری روایت ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والا امام نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام الانبیاء ہو کر، شفیع المذنبین بن کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. 5 وقت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہمارے مرد پڑھتے ہیں. نمبر 2 جمعے کی نماز ہمارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے ہیں. نمبر 3 جنازے کی نماز ہمارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا جنازہ پڑھو 1 قرآن کا ثواب اللہ دیتا ہے، اور میت کے دفن ہونے تک ساتھ رہو اللہ 2 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. 1 قرآن کا ثواب اللہ نے احد پہاڑ سے بھی بڑا بنایا ہے. پر یہ ثواب ملنا کہاں ہے؟ جو جنازہ پڑھن بندہ بنے تے نیت اللہ دی راہ والی ہوئے. ساری علی کا بے ہونے کی رسا لگ ہے تو انہاں نہیں آنا ثواب کے شکل. بندہ میں آخر لگا حضرت جنازے سے پہنچا ٹائم میں تھوڑا میں نے بغیر وضو دے رہا بندہ میں نے دین نہیں سیکھا. دنیا میں اللہ سو لوگ آسمان کو ٹاپیاں لے رہے اللہ کو سارے خلاف کریں جو نہ چوکا سے بیٹھ کے سوالہ تو بڑی محتاط نہیں نا. علماء کے خلاف کرنا، دیندار کے خلاف کرنا آخری پوزیشن ہے. شریعت کا مسئلہ اگر جنازہ ایک خطرے میں میں جنازے وضو کرے نا جنازہ لکھے ویسی لگے تو نہ رکھ سکتا. شریعت کا ہوئے تو یوں کر کے رہنا دین نہیں سیکھا گلو سرے خلاف. مجھے بندے آقا کے نام گئے ہیں تو بندہ موٹا ہی رکھ رہا سے جو کہ حکومت کا لگی آیا کھانا لیتا دیکھ ثوابی مل سی تیرے کی رات کا. اللہ کی رضا کے لیے جو جنازہ پڑھے 1 قرآن کا ثواب، جو دفن تک ساتھ رہے 2 قرآن کا ثواب، 1 قرآن کا ثواب وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. وہ پہاڑ 6 میل لمبا چوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب. عورتیں کہنے لگی ہمارے مرد حضرات جہاد کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے ہیں.
11واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم سمع ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا يدعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. آیت نمبر 120 سورۃ التوبہ 11واں پارہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد، اس کو بھوک لگتی ہے نیکی لکھی جاتی ہے. مجاہد کو پیاس محسوس ہو نیکی لکھی جاتی ہے. مجاہد کو کانٹا چو جائے نیکی لکھی جاتی ہے. ولا يدعون موطئا، مجاہد زمین پر جتنے قدم رکھے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. ولا ينالون من عدو نیلا، مجاہد جنگ کے دوران دشمن سے کوئی ہتھیار چھینے پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے. دل چراغ سے اگر بھاگے تو رات کفر ہے، ہم سے اگتائے طبیعت تو مسلط کفر ہے. تخت پر جاوید ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے. جو مسلمان قوت باطل پہ چھان سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں. عورتیں کہنے لگی 5 وقت کی نماز کا ثواب، جمعے کی نماز کا ثواب، جنازے کی نماز کا ثواب، جہاد کے سفر کا ثواب. اب عورتیں تو معلوم رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مسلمان عورتوں کو جا کر بتا دو، مسلمان بیویوں، جو عورت خامد کی خدمت کرے، نمبر 2 خامد کی بات مانے. خامد کی خدمت کرنے والی، خامد کی بات ماننے والی بیوی کو اللہ 5 وقت نماز کا ثواب، جمعے کا ثواب، جنازے کا ثواب، جہاد کا ثواب گھر بیٹھے عطا کر دیتا ہے. بیوی خامد کو صدقہ دے، خامد غریب ہو، اللہ ایسی بیوی کو آپ نے فرمایا 2 اجر اور 2 ڈبل ثواب عطا کرے گا. میں نے سبق یہ سنانا تھا، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ کی 15 دلائل کا خلاصہ. اور اگلی بات کل اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے، فرشتے اور جنات و انسان ہو غیب نہیں جانتے. اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ. اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر. جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جان کا پتہ کیسے ہوگا؟ کوئی زندہ مخلوق، کوئی مردہ مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب الا اللہ. یہ قرآن ہے.
ہم نے توحید پر 15 طریقے لے لی، الہ کے 15 معنی بیان کر دیے، سبق کیوں شروع کیا تھا؟ پھر دوہرا رہا ہوں ابتدائی بات، کلمہ انسان پر زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، نمبر 2 زندگی میں کلمہ بار بار پڑھنا فرض ہے، نمبر 3 صحیح لفظوں کے ساتھ کلمہ پڑھنا فرض ہے، نمبر 4 مال کے ساتھ کلمہ پڑھنا فرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 5 جہاں کوئی کہے وہاں کلمہ پڑھنا فرض ہے، نمبر 6 جہاں کوئی کفر اور شرک بولے وہاں کلمہ پڑھنا فرض ہے، اور نمبر 7 کلمے کا معنی مفہوم مطلب اپنی زبان میں جان کر اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ ابھی الہ کا معنی باقی